رشوت کیا ہے؟ برصغیر پاک و ہند میں رشوت کا رواج کب سٹارٹ ہوا اور وہ کون لوگ تھے جنہوں نے برصغیر میں باقاعدہ سب سے پہلے کسی کو للچانے کے لیے رشوت دی؟ آئیے دیکھتے ہیں پروگرام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، سب سے پہلے ہم لفظ رشوت کے حوالے سے اور برصغیر میں اقدار کے حوالے سے بات کریں گے۔ اردو زبان کے اندر رشوت عربک سے آیا ہے، کیونکہ ہم لوگ فارسی اور پھر اردو کے اندر الفاظ کو ترتیب دیتے ہیں۔ تو برصغیر کے اندر کسی بھی لحاظ سے کسی بھی حوالے سے رشوت کا رواج نہیں تھا۔ کسی کے پیسے کو غبن کرنا انتہائی برا سمجھا جاتا۔ برصغیر پاک و ہند کے اندر جب مغلیہ دور تھا اور اس سے پہلے یہاں کے بڑے بڑے وڈیرے جو چیف آف پنجاب یا دوسرے اپنے اپنے علاقوں کے جو نواب اور ریاست کے امیر تھے، ان لوگوں کا یہ کلچر تھا، یہ اپنی عوام کے حوالے سے، ان کی ریلیف کے حوالے سے اور ان کی ضروریات زندگی کے حوالے سے خود کو مختار خاص سمجھتے اور ہر معاملہ انہی کے سپرد ہوتا۔ مگر محققین یہ کہتے ہیں کہ انہیں یہ جاگیریں اور یہ ریاستیں رشوت کے طور پر، نذرانے کے طور پر یا ان لوگوں کو اس وقت کے حکمرانوں کا ساتھ دینے کے عوض ملی۔ مگر میری یہ ذاتی رائے ہے کہ یہ جو بڑے بڑے نواب تھے، رئیس تھے، ان کو یہ جاگیریں اپنے آبائی خاندان یا قبیلوں کو ان بڑے بڑے حکمرانوں کے لیے دوسرے مخالف حکمرانوں کے ساتھ جنگ کرنے کے عوض یا اپنی ہی قوم کے لوگوں کی قربانی کے عوض یہ رقبے ملے۔ آپ پنجاب کے جتنے بھی قبائل دیکھ سکتے ہیں، وہ سب کے سب یونٹی کے طور پہ اکٹھے 5، 7، 8 گاؤں رہتے تھے، اور اس ایریے میں دوسری مخالف ایریے سے کوئی بندہ نہ آئے، ان کا یہ مقابلہ کرتے اور اسی دوران یہ اپنے خون کے رشتوں کی قربانی دیتے، اور جب ان کے اپنے اس دنیا میں نہ رہتے اور یہ اپنے دفاع کو مضبوط بناتے، تو ان کا جو مرکزی حکمران ہوتا وہ انہیں خوش ہو کر، جہاں ان کے پاس زمین 100 ایکڑ ہوتی، وہ انہیں مزید زیادہ نوازتا کہ تم نے اس ایریے سے میرے حلقے کے دفاع کو مضبوط کیا ہے، لہٰذا یہ اپنے لوگوں کی کھانے پینے کے معاملات کو بھی آپ دیکھو اور اس ایریے سے آنے والے دشمن کو بھی آپ نے دیکھنا ہے۔ تو یہ جتنے بھی فیوڈلز ہیں، یہ جتنے بھی نواب ہیں، ان کے حوالے سے یہ کہنا کہ انہیں رشوت کے عوض یہ جگہ ملی ہے، تو میرا موقف یہ نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے خاندان کے، اپنے عزیز و اقارب کے، اپنے قبیلے کے لوگوں کی قربانی دی ہے اور اس ایریے کے تحفظ کو یقینی بنایا ہے، اس کے انگیسٹ ان کو رقبہ ملا ہے۔ مگر یہ رشوت کا کنسیپٹ برصغیر پاک و ہند میں، جو میری ناقص رائے ہے، یہ اورنگزیب عالمگیر کے دور میں آیا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے جب اورنگزیب عالمگیر کے ساتھ جنگ کی تو اس کے نتیجے میں ایسٹ انڈیا کمپنی کو بہت زیادہ نقصان ہوا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے جب یہ دیکھا کہ وہ مغل حکمرانوں کے ساتھ بائی زور اس ایریے میں انٹری نہیں لے سکتے، تو انہوں نے اس وقت کے حکمران اورنگزیب عالمگیر کے پاس اپنا ایک وفد بھیجا، جنہوں نے نہ صرف جنگ کے معاملات میں معاذت کی، بلکہ اس کے عوض اس وقت کی حکومت یعنی کہ اورنگزیب عالمگیر صاحب کو ایک خاص انعام تحفے کے طور پہ پیش کیا اور 2 لاکھ روپیہ مبلغ نقد ان کو ہرجانہ دیا، جو کہ انہوں نے جنگ کی تھی، اور بہت سے تحائف پیش کیے، جس پر اورنگزیب عالمگیر صاحب نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو برصغیر پاک و ہند میں ٹریڈنگ کے لیے، تجارت کے لیے راستے ہموار کر دیے۔ تو یہ وہ پہلی لالچ تھی جو پیسے کے بنا پر ایک حکمران نے کسی ہاری ہوئی قوم کے ساتھ مفاد پرستی میں
فیصلہ کیا۔ نہ وہ یہ تحائف لے کے آتے، نہ اورنگزیب عالمگیر ان پہ لٹو ہوتا، اور نہ اس کلچر کے اندر کرپشن کا رواج ہوتا۔ اب اردو میں کرپشن کا دوسرا متبادل لفظ نہیں ہے، مگر جب ہم انگلش لٹریچر کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ کرپشن، کرپٹ پریکٹس، اسی کے ساتھ منی لانڈرنگ، اسی کے ساتھ ایسی لابی جو یہ سسٹم کو آرگنائز کرتی ہے، جسے وہ گاڈ فادر کا نام دیتے ہیں، اور بہت سے ایسے الفاظ جیسے منی لانڈرنگ ہے اس قدر عام نہیں ہے جس قدر انگلش لینگویج میں ہے۔ ہم صرف ایک لفظ رشوت استعمال کرتے ہیں، جبکہ ہماری نسبت یورپین اس کے اندر اپنی زبان کے ذخیرے میں رچ ہیں۔ بہرحال کیونکہ یہ انہی کا ایک کلچر تھا، ہمارے ہاں یہ جو رشوت ہے یہ عربک کے دو الفاظ کے بحاؤ پر استعمال ہوتا ہے۔ ایک لفظ ہے رشد، یہ رشد وہی ہے جسے ہم رشد و ہدایت کہتے ہیں۔ رشد کا عربی میں معنی ہے دنیاوی و مذہبی اعتبار سے انسان کے روزمرہ زندگی کے معمولات، اور جبکہ ایک لفظ ہے راشا۔ راشا عربی میں رسی کو کہتے ہیں، اور کہا یہ جاتا ہے رشد و ہدایت کے حوالے سے کہ زندگی کے معاملات ہے، اس سے شاید رشوت نکلا، جبکہ زیادہ معتبر راستہ جو لٹریچر کا بتاتا ہے وہ راشا کی طرف جاتا ہے۔ راشا رسی کو کہتے ہیں، اور کنویں سے ڈول کے ساتھ جب رسی کو باندھ کے پانی نکالا جاتا ہے تو اس کو راشی کہا جاتا ہے، یعنی کہ ایسی ترتیب یا ایسا چیپٹر یا ایسا جگاڑ جس کے ذریعے دو چیزیں مل کر کوئی ایک مسئلہ حل کرے۔ رسی کو جب ڈولو کے ساتھ باندھ کر پانی نکالا جائے تو اس کو راشی کہا جاتا ہے، یعنی کہ ایسا معاملہ جو کوئی نارمل ایکٹیویٹی کے حوالے سے ہو مگر اس میں کسی چیز کا سہارا لینا پڑے۔ تو رشوت آپ کے روٹین مرہ کا ایسا معاملہ جو کہ روٹین میں ایک جینون عمل ہے، لیکن اس کو کرنے کے عوض ہمیں کسی کو پیسہ یا اجناس یا کوئی لالچ دینی پڑے تو اس کو رشوت کہا جاتا ہے۔ تو برِ صغیر کے اندر رشوت کا جو بازار ہے وہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے آنے کے بعد گرم کیا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے برِ صغیر کے اندر جتنے فیوڈلز تھے ان کی مراعات کے حوالے سے اس وقت مغل حکومت سے زیادہ ان کو مراعات دینا چاہی، اور ان کے زمین اور جائیداد کے حوالے سے مراعات دینا چاہی، تو جس کے اوپر وہ لوگ آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر سے انہیں حلاف کر گئے، اختلاف کر گئے، اور یہی وہ وقت تھا جب برِ صغیر کے اندر لالچ، حبس اور بے راہ روی کی راہیں ہموار ہوئی۔ اس سے پہلے برِ صغیر کی ہسٹری میں رشوت یا اپنے مفاد کے لیے کسی سے کچھ پیسے لینا ایک گناہ کبیرہ تصور کیا جاتا تھا۔ آج بھی موجودہ کلچر کے اندر رشوت اس قدر سروائیو کر چکی ہے کہ ہم اس کو گناہ تصور ہی نہیں کرتے، بلکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سسٹم کو چلنے کے لیے ضروری ہے۔ تو یہ جو چیپٹر ہے اگر ہم اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے کلچر کے اندر بسی ان چیزوں کی طرف واپس جانا چاہے جو سادگی کے بنا پہ تھی۔ جب ہم دیکھیں گے کہ زندگی کی ضروریات اللہ کے توکل پہ پوری ہوں گی تو یقینی طور پر ہم حرص اور لالچ سے پاک ہو جائیں گے۔ دیکھتے رہیے واہ ٹی وی۔